عقائد کے برخلاف ہے. ہم ایک سویلائزیشن 9000 سالی سویلائزیشن رکھتے ہیں, پھر یہ دوست جو زخم خوردائی کہاں کمنٹس دیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کمنٹس دیں گے پاکستان کی بہتری کے لیے. تھینک یو. جی آپ بولیں. دستوری بھی آپ نے دستور کی بات کی, تو یہاں پہ جب آپ خانہ قلات کا اگر ریفرنس دیتے ہیں, بات دستور کی نہیں ہوتی ہے, بات عوام کی ہوتی ہے. عوام کی منشا مرضی جس چیز میں شامل نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی دستاویز حیثیت نہیں رکھتی ہے. اگر آپ یہاں پہ دستاویز کی بات کرتے ہیں کہ خانہ قلات کے دستخط ہیں, تو کشمیر میں بھی مہاراجا کے دستخط ہیں وہ انڈیا کے ساتھ جو, تو پھر کیوں آپ کا پاکستان؟ اگر آپ انٹرنیشنل ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اسٹینلے والپٹ وغیرہ نے جو کام کیا ہے وہ تو انہوں نے اس کو پروف کیا کہ وہ جو دستخط تھے وہ نہیں تھے, وہ بعد میں لگائے گئے تھے. کہاں پہ کس کے؟ یہ جو ایکسیشن ڈاکیومنٹ ہے یہ تو تاریخ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں, میں کشمیر کی بات کر رہی ہوں. آپ مطلب یہ آپ کی کمنٹس ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں بات کر رہی ہوں, میں نے ہسٹورینس کی بات کی جنہوں نے لکھا ہے. بہرحال آپ بلوچستان کی بات کریں, میں سن رہی ہوں. بالکل, مطلب یہاں پہ پاکستان بھی چل رہا تھا کہ جی کشمیر اٹوٹ ہنگ ہے نا, ٹھیک ہے. آپ بلوچستان کی بات کریں, وہ میں سن رہی ہوں. مطلب میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. دونوں مسئلہ ہے, مطلب سیم جو ملتے جلتے ہیں نا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دونوں میں کشمیر اور بلوچستان ملتے جلتے مسئلہ, مطلب عوام کی منشا شامل نہیں تھی دونوں میں, عوام کی مرضی اور منشا شامل نہیں تھی. اور پاکستان جو مطلب اب یہاں پہ بہت دوستوں نے بھی بات کی حقوق اور وغیرہ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان سے پہلے تاریخ ہے, ہمارا ثقافت ہے, ہمارا جغرافیہ ہے. ہر ملک جو بنا, ہر ملک, یورپ کا ایک جو ملک ہے اس کے بننے سے پہلے اس کی تاریخ تھی. یہ تو بات, جو ملک بنتا ہے اس کے بننے سے پہلے تاریخ ہوتی ہے. نمبر ایک, وہ آپ نے جو بات اپنی کی کہ جبرانہ طور پہ قلات پر قبضہ کیا گیا, میں اب اس پر نہیں کامنٹ کری, میں اور بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بات کر رہے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ کشمیر اور بلوچستان کو آپ ایک زاویے میں ڈال رہے ہیں. تاریخ جو ہے کشمیر میں, اور جو کشمیر میں ہوا اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے, اور جو بلوچستان میں صورتحال, بلوچستان میں صورتحال اس وقت جس حد تک آرمی آپریشن ہو رہا ہے, جس حد تک اگر انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں, اور جس حد تک کہ بلوچستان کے لوگوں کو آٹونومی نہیں مل رہی, یہ بالکل مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن آپ اس کو کشمیر کے ساتھ انالوجی ڈرا کرنا, وہ اب آپ کی سوچ ہے, میں اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کشمیری عوام جو کھڑی ہوئی ہے, جہاں ابھی پچھلے ہفتے عورتیں ریپ ہوئی ہیں, اس کو آپ نہیں دیکھ رہے. آپ اگر کمیٹڈ ہیں ٹو پیپلز رائٹس تو پھر آنکھیں کھولیں, پھر آپ یہ نہ کریں, آنکھیں پھر کھول کے دیکھیں. آپ اگر کرتے ہیں مائیں تو پھر آپ یہ بات نہ کرتے ہیں. ناظرین, اس پوائنٹ پر اب ہم ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو, آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت احساسات آپ کے اسٹرانگ ہیں, ہونے چاہیے, جو ایشوز آپ کے لیے اہم ہیں. اب جیسے اگر حقوق کی بات کرتے ہیں تو سب کے حقوق ہیں. یہاں جو سیٹلر کلنگز ہو رہی ہیں, یہاں جو 200 پولیس مارے گئے اور جس میں میجورٹی پنجابی تھے, اس میں پالی ٹیکنیک کے پرنسپل کو مارا گیا, اور تنظیمیں ہیں بلوچ لبریشن آرمی, بی ایس ایف, اور کون سی ریپبلکن جو ہے پارٹی, انہوں نے ایکسیپٹ کیا رسپانسبلٹی. آپ لوگ ان قتلوں کو, ان کلنگز کو کنڈیم کرتے ہیں یا آپ نہیں کنڈیم کرتے ہیں؟ کوئی کنڈیم کرتا ہے ان کلنگز کو؟ ہاں, ایک سیکنڈ, ہاتھ اٹھائیں جو کنڈیم کرتا ہے ان کلنگز کو. تو آپ 22 لوگوں میں 3 لوگ کنڈیم کرتے ہیں یہ جو ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہیں, اور جن کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں, یہ باقی لوگ کنڈیم نہیں کرتے. جی آپ بتائیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹیز وغیرہ ملوث, لیکن انہوں نے جو ذمہ داری لے رہے ہیں خود پارٹی, یہ جو ذمہ داری لے رہے ہیں اس میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ کیا ہے, کیونکہ ٹارگیٹ کلرز جو ہوتے ہیں وہ انتہائی ٹرینڈ ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری اپنی, میں سمجھتا ہوں کہ
صوبائی گورنمنٹ بھی انوالو ہے دوسری تنظیموں کو بدنام کرنے آپ کے کے لیے. چیف منسٹر نے کہا کہ 200 مارے گئے پولیس کے اور ایک بھی پکڑا نہیں گیا اس کو مارنے والے. تو اس میں تو ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ پچھلے دنوں ظفر اللہ زہری صاحب کا بھی اخبار میں بیان تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو ٹارگٹ کلرز وغیرہ ہیں وہ ہم گورنمنٹ کو نام دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ ان کو چھڑا کے لے جاتے ہیں. اس سے بہت سی چیزیں جو ہے واضح ہوتی ہیں کہ پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ کسی کو بدنام کرنے کے لیے بھی شامل ہے. آپ کے منسٹر ابھی کہہ رہے تھے کہ انڈیا انوالوڈ ہے اس کے پیچھے. آپ کے جو ہیں منسٹر آف ایجوکیشن آن ریکارڈ. اور یہ بتائیے جو سیٹلرز ہیں جو یہاں سے پنجابی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہم خبروں میں پڑھتے ہیں اخباروں میں پڑھتے ہیں تو اس پہ ذرا کامنٹ کریں. بیٹا آپ بتائیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ان کو دیں ذرا. جی میں یہاں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا یہاں پہ نظریاتی جدوجہد ہو رہی ہے. جہاں تک ہم کمپوننٹ پڑھتے ہیں اس کی کالونیلزم کی اس کا ایک اہم کمپوننٹ ہوتا ہے وہ نوآباد کار ہوتا ہے جسے اپنی سرزمین سے بگانا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ لیگلی اس کو نہیں بگا سکتے. ظاہر ہے کہ وہ آیا ہے غیر قانونی طریقے سے. اسے بگانے کے لیے بھی وہی طریقہ غیر قانونی طریقے غیر قانونی سے مراد جو پنجاب کے لوگ آئے ہیں ہاں بالکل غیر قانونی ہے غیر شرعی ہے. اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں بھی غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے جی. یہ غیر شرعی اس طرح کہ ایک جہاں پہ ناجائز اب کسی زمین پہ قبضہ کریں ٹھیک ہے وہاں پہ مسجد بنائے. بلوچستان کے لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں جی. انگولا کے لوگ پرتگال میں رہتے تھے ٹھیک ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں غیر اسلامی سوچ کے تو بات کریں. میں سوچ کے بات کر رہا ہوں. جب پاکستان اگر بلوچستان کے لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان ہے. آپ کے ذہن میں پاکستان نہیں ہے لیکن ہے تو پاکستان. کولونیلزم کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے فینن کو پڑھا ہے پاولو فریرے کو پڑھا ہے ٹھیک ہے نا وہ یہی کہتے ہیں. ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہم تاریخ بھی پڑھتے ہیں. تاریخ بلوچستان کے لوگ جا کے کراچی میں رہ رہے ہیں جی بات آپ جانتے ہیں کسی کو. بالکل کراچی جو ہے لیاری ہے بلوچستان کا حصہ ہے آپ کو پتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. سارے ایک دوسرے کا حصہ ہے تو نہیں ہسٹوریکلی جو جغرافیکلی وہ بلوچستان کا حصہ ہے لیاری. اچھا چلیے ٹھیک ہے گاٹ یور پوائنٹ. اس لیے آپ کنڈیم کرتے ہیں. آپ کسی اور کو موقع دیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. یہ پہلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میرٹ کی بنیاد پر جو پامالیاں ہو رہی ہے جو کہ میرٹ پہ وہ طالب علم وہ بلوچ بھائی وہ پٹھان بھائی جو کہ اپنی دن رات محنت کر کے وہ ایک مقام پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک خان اور ایک وڈیرا جو ہے نا وہ اس کا حق کھا لیتا ہے. ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں کے جو تعلیمی اداروں کی جو سچویشن ہے یعنی کہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ خود جب جائیں گے آپ ذرا خود دنیا نیوز سے میں ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا تعلیمی اداروں کا سروے کر لیں کہ کیا صورتحال ہے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے اندر. نوشکی میں جا کر دیکھے گوادر میں جا کر دیکھے کوئٹہ کی اپنی حالت دیکھ لے سائنس کالج کی دیکھ لے ڈگری کالج کی دیکھ لے کہ یونیورسٹی کی حالت ہے. عام طلبہ ہمارے پاس خود اسلامی جمعیت طلبہ کے آفس میں خود آتے ہیں وہ روتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہاسٹل میں رہوں لیکن ایک غربت کی وجہ سے میں آج کل ایک ہوٹل میں رہ رہا ہوں. یہ عام اسٹوڈنٹس کی یہ کمنٹس ہے. دوسری بات یہ کہ جو ابھی اعلان ہو چکا ہے کیونکہ میں بحیثیت طلبہ تنظیم بات کر رہا ہوں میں وہ ہائی لیول کی سیاست